کاش دہلیز محمد پہ بچھونا ہوتا، کتنا بے مثل میرا جاگنا سونا ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ماہ ربیع الاول شریف کا پہلا دن ہے اور پہلے دن کے خاص اعمال اور وظائف کا ہم ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم سیکھیں گے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں عادات کریمانہ میں سے کچھ سبحان اللہ یومیہ کے آقا علیہ السلام کے افعال اور اعمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور دریافت فرماتے کہ کیا کوئی مریض ہے جس کی عیادت کروں، کیا کوئی جنازہ ہے جس کی نماز جنازہ پڑھوں؟ اگر ضرورت ہوتی تو آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے۔ گویا کہ ہمیں یہ عمل پتہ چلا کہ اگر ہم روزمرہ کی زندگی میں اپنی سوشل لائف بھی بنانا چاہیں تو ہم بنا سکیں۔ آج ہمارے خاندانوں میں، آج ہمارے معاشرے کے اندر محبتیں کیوں ختم ہو چکی ہیں؟ ہر ایک نفسہ نفسی کا شکار ہے۔ کوئی بیمار ہے، بیمار کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کوئی جنازہ ہے تو جنازے میں بھی لوگ اسی کے شریک ہوتے ہیں جو بہت زیادہ قریبی ہو یا جن کے ساتھ کچھ مالی معاملات ہوں یا اس قسم کے روابط ہوں تو لوگ انہی کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں مسلمانوں کے جنازوں میں، مسلمانوں کے درمیان میں محبتوں کو قائم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد آقا علیہ السلام سبحان اللہ لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ان سے فرماتے کیا کوئی تم میں سے مریض ہے جس کی عیادت کروں؟ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم مریضوں کی عیادت کرنا چاہتے ہیں تو ہم مریضوں کی عیادت کے لیے بہترین وقت ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ہر ایک علاقے کے اندر، ہر ایک جگہ پر وہاں کے معمولات کے لحاظ سے، ہاسپٹل کی ٹائمنگ کے لحاظ سے، گھروں کی ترتیب کے لحاظ سے، لیکن یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ اگر ہم اس کو رائج کریں گے تو معاشرے کے اندر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وقت جو ہے مریض کی عادت کا بہترین وقت ہے، اس کو دعائیں دینے کا، اس کی تیمارداری کا، اسے صبح کے دن میں، صبح کے وقت میں اچھی خوشخبری دینے کا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مریض کی عیادت کرتے تو آقا علیہ السلام سر پر ہاتھ رکھ کر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ فرمایا جب مریض کے پاس بیٹھو تو اسے اس کی تیمارداری کرتے وقت اسے حوصلے والی باتیں کرو۔ آج ہمارے یہاں مثال کے طور پر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وبا سے کہو بس ابھی مرنے والا ہے بندہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو مریض کو حوصلہ دینا ہے، یقین دلانا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ فرمایا کہ نبی کی ادائیں، اسوہ رسول، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے، تمہارے لیے بہترین زندگی کے لیے مشعل راہ ہے اگر تم اسے اپناؤ۔ لیکن اسے اپنائے گا کون؟ جو یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، جو اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو دنیا کے اندر زندگی گزارنی ایسی ہے کہ نبی کی اداؤں والی اپنائیں۔ تو انشاءاللہ العزیز جب سبحان اللہ نبی کی اداؤں والی زندگی اپنائیں گے تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر پیار و محبت بھی قائم ہوگا۔ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھتے اور زمین ہی پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے۔ اگر زمین ہی پر استراحت اور آقا علیہ السلام کبھی کبھار زمین ہی پر لیٹ جایا کرتے تھے، استراحت آرام فرمایا کرتے تھے۔ اور غریب اور بے سہارا لوگوں کی عیادت کے لیے آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے صبح کی نماز کے بعد، اور خود ان کا کام کاج کرتے، کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھتے، ہمیشہ غریبوں کے جنازے میں شریک ہوتے، کمزور، فاقہ
فاقہ مست اور مفلس لوگوں کے پاس خود جاتے، ان کی مدد فرماتے، غریب سے غریب آدمی کی بھی دعوت قبول فرما لیتے، غریبوں اور تنگ دستوں کی مدد کرتے، ان کا بوجھ اٹھاتے، مہمانوں کی خدمت مدارت کرتے، بھلائی کے کاموں میں تعاون فرماتے۔ اور یہ تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پیارے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ان کی ادائیں دیکھیں۔ آج ہمارے ہاں کسی کو تھوڑا سا عہدہ مل جائے، کسی کو منصب مل جائے، کسی کو تھوڑے سے کسی کے پاس مال و دولت آ جائے تو اپنے میں نہیں سماتے۔ تکبر غرور کس قدر ہوتا ہے۔ یہ دو جہاں کے پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رحمت للعالمین ہیں۔ ادائیں دیکھیں کتنی پیاری ہیں کہ سنیے دوبارہ اور اپنی زندگی کا میں بھی محاسبہ کروں، آپ بھی محاسبہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھتے۔ آج ہمارے بچے زمین پر بیٹھنے کا بالکل رواج ختم ہو چکا ہے، ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے بیٹھے، لیکن کبھی کبھار زمین پر بیٹھنے کا ایک اپنا مزہ ہے۔ زمین پر بیٹھنے کے عادی بنائیں بچوں کو، بس اوقات زمین پر بیٹھنے کے عادی، کیونکہ اتنا تنگ اور چست لباس پہناتے ہیں کہ بچے جو ہے زمین پر بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھتے، زمین ہی پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے، اکثر زمین ہی پر آرام فرماتے، اور غریب اور بے سہارا لوگوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، خود ان کا کام کاج کرتے، کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھتے، ہمیشہ غریبوں کے جنازے میں شریک ہوتے، کمزور فاقہ مست اور مفلس لوگوں کے پاس خود جاتے اور ان کی عادت اور مدد کرتے، غریب سے غریب آدمی کی بھی دعوت قبول فرما لیتے، غریبوں تنگ دستوں کی مدد کرتے، ان کا بوجھ اٹھاتے، مہمانوں کی مدارت اور ان کی خدمت کرتے، بھلائی کے کاموں میں تعاون فرماتے۔ حضرات کرام، یہ تھے کچھ اعمال کا تذکرہ۔ انشاءاللہ کل، آج ہمارا پہلا دن تھا، تو انشاءاللہ کل کے دن میں ہم باقاعدہ اس کا ذکر کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، پیارے کریم آقا علیہ السلام، انشاءاللہ آگے میں ذکر کروں گا اس بات کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین دوست، آج معاشرے کے اندر بہترین دوست کیسے بن سکتے ہیں، آج دوست کا دوست کے ساتھ رویہ کیسے ہوتا ہے، شوہر کا بیوی کے ساتھ رویہ کیسے ہو سکتا ہے، بھائی کا بھائی کے ساتھ رویہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے، انشاءاللہ اس کا ہم ذکر کریں گے۔ تو خاص اعمال اور وظائف کا ذکر کرتے ہیں تو ماشاءاللہ پہلی ربیع الاول کا خاص عمل یہ ہے کہ سبحان اللہ، ایک تو یومیہ، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ یومیہ 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھنا ہے، اس کی ترتیب آپ نے رکھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 2 رکعات نماز نفل پڑھنی ہے، صلاۃ التوبہ کی اور 2 رکعات صلاۃ الحاجت کی۔ پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، اللہ سے مدد کریں، یا اللہ آج ربیع الاول شریف کا پہلا دن ہے، یا اللہ میں نے یہ نیتیں کی ہیں کہ اس ربیع الاول کو میں اپنی زندگی کا یادگار ربیع الاول بناؤں گی، یا اللہ تو مجھے توفیق دے دے، مجھے اپنے نبی کی محبت میں سے کچھ حصہ عطا فرما کر مجھے اپنی نبی کی اداؤں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو انشاءاللہ العزیز رب کریم ضرور آپ کو توفیق نصیب فرمائیں گے۔ صلاۃ التوبہ، پچھلے گناہوں کی توبہ، یا اللہ ربیع الاول شریف سے پہلے میں نے جتنے گناہ کیے ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما۔ آپ نے صلاۃ الحاجت میں پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ کافرون بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جو چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں سورت، لیکن یہ ایک عمل تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے روزانہ رات کو اور دن میں باوضو رہنا ہے، باوضو رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب بھی وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کرنا ہے اور وضو پر قائم رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ بار بار شیطان آپ کو اکسائے گا، تنگ کرے گا، لیکن آپ نے اس پر قائم رہنا ہے، سب سے بہترین عمل۔ تو انشاءاللہ باقی آہستہ آہستہ ہم اپنی زندگی میں اور کوشش کرنی ہے کہ آج پہلا دن ہے تو پہلے دن میں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہے، غصے پر کنٹرول کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بقیہ دعووں کی طرف ہم بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ گناہگار سیاہکار کو بھی کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری ربیع الاول شریف کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، ان کا تذکرہ اگلی نشست میں کریں گے انشاءاللہ۔